تیسرا نظریہ قرآن پاک کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق میرا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر سجدے والی آیت آ جائے تو سجدے والی آیت اگر آپ نے پڑھے تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس سجدے کو بغیر وضو کے کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ جو ہے یہ بھی چاہتا ہے طہارت کو، جس طریقے سے دیکھو نماز کے ارکان میں سے رکوع بھی ہے، نماز کے ارکان میں سے قیام بھی ہے، نماز کے ارکان میں سے سجدہ بھی ہے، نماز کے ارکان میں سے آخری تشہد بھی ہے، اس طرح اور ارکان ہے تو سجدہ بھی ہے۔ تو سجدے کے آداب میں سے ہے، چونکہ یہ نماز کا ایک حصہ ہے اس لیے اس کو بغیر وضو کے ادا نہ کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک آدمی اگرچہ زبانی تلاوت کر رہا ہو بغیر وضو کے تو سب کے ہاں جائز ہے، لیکن اگر سجدے والی آیت آ جائے تو سجدہ بغیر وضو کے نہیں کر سکتا، سجدہ وضو کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ تو اب اس کا نظریہ یہ ہے کہ سجدہ جو ہے بغیر وضو کے آدمی کر سکتا ہے۔ اس یہ حوالہ کئی کتابوں میں ملتا ہے، مثلا ایک کتاب ہے ہماری ایک کتاب کی بہشتی زیور، اس کے مقابلہ میں لکھی گئی محمدی زیور، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی صراط مستقیم، یہ محمود احمد کیمل پوری اپنا معروف غیر مقلد عالم ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ فتاوی علماء حدیث جو کئی جلدوں کے اندر ہے، علماء غیر مقلدین کے فتاوی کا مجموعہ، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے تم لوگ کر سکتے ہو۔ اب ہم کہتے ہیں سجدہ تلاوت وضو کے ساتھ ہوگا، یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ وہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت بغیر وضو کے ہوگا، یہ بے ادبی ہے۔ ہم ادب والے ہیں، وہ ادب نہیں کرتے، اللہ ان کو ادب کرنے کی توفیق دے۔